السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے تھے اپنے وائٹ رنگ نیک کے چکس جو میں کل لے کے آیا تھا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی انہیں شیئر کروں کیونکہ ان کی پہلے ویڈیو میں نے نہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ جو ہے رنگ نیک خریدتے وقت جب آپ بچہ اس کا خریدیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی دیر میں یہ بچے جو ہیں وہ سیلف ہو جاتے ہیں، ان کو فیڈ جو ہے وہ ایک ٹائم میں کتنی دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی مزے کی باتیں آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں کروں گا۔ فرینڈ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں ایسے ہی مزے کی ویڈیوز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرینڈ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی وائٹ رنگ نیک، یلو رنگ نیک یا رنگ نیک میں کوئی بھی کلر جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں تو بچے کو لیتے ہوئے انہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ بالکل صحت مند آپ کو ملے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی رنگ نیک کا چکس یا راہ کا چکس یا یہی ساری کنڈیشن جو ہیں وہ گرے پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں، جب بھی آپ نے کوئی بھی ہینڈ فیڈ کے لیے برڈ لینا ہے تو آپ نے اسے الٹا کر کے دیکھنا ہے۔ جیسے آپ اسے الٹا کریں گے تو اس کے پیٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ چمک آپ کو نظر آئے گی، شائن ہوگی، تو وہ بچہ جو ہے مکمل طور پہ صحت مند ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کے سینے کو ضرور دیکھنا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا سینہ جو ہے وہ گوشت سے بھرا ہوا ہے، اگر اس کی ہڈی نکلی ہوئی ہوگی تو بچے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ضرور ہوگا جس کی وجہ سے اس کے سینے کی ہڈی نکل آئی ہوگی۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ بچہ لیں تو آپ کو فوراً سے اس کو جو ہے وہ الٹا کر کے دیکھیں، اس کے پیٹ کے اوپر ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو بچے میں چمک ہوگی تو وہ بچہ صحت مند ہونے کی یہی علامت ہے بچوں میں کہ اس کے پیٹ کے اوپر جو وہ کافی چمک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سینے کی ہڈی آپ نے دیکھنی ہے کہ سینے کی ہڈی نہ نکلی ہو، گوشت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے بچہ، اور آپ اس کا باڈی کا کلر اگر دیکھیں گے تو آپ کو وہ چینج نہ لگے، کیونکہ بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ چمک بھی اس میں ہوتی ہے لیکن سینے کی ہڈی کا گوشت بھی مطلب پورا ہوتا ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتا، اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کے 4 بچوں کا کلر جو ہے وہ سیم ہے۔ تو ابھی میں آپ دوستوں کو میرے پاس اگر کوئی ایسا بچہ ہوتا تو میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی بھی چکس ابھی تک نہیں نکلا کہ جس کی باڈی کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ بچے کا کلر جو ہے وہ پیلا نہ پڑا ہو، کیونکہ جس بچے کا کلر جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسا بچہ جو وہ نہیں خریدنا۔ تو آتے ہیں اس کی پرائس کے اوپر، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ویڈیو میں بار بار پوچھتے ہیں کہ وائٹ رنگ نیک کی پرائس کیا ہے، یلو کی پرائس کیا ہے، بچہ کتنے کا مل جاتا ہے۔ تو فرینڈ آپ دوستوں کو میں بتا دوں کہ جب بھی آپ وائٹ رنگ نیک کا چکس خریدیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ پرائس کیا ہے، کہیں آپ کو کوئی ٹھگ تو نہیں رہا۔ تو وائٹ رنگ نیک کا چکس میں تو 7,500 کے حساب سے لے کے آیا ہوں، تو یلو رنگ نیک کا تقریباً 6,500 کا آپ کو مل جائے گا۔ اور اس ایج کے بچے جو اس سے زیادہ بڑی عمر کے ہوں گے اس کی تو ظاہری بات ہے کہ پرائس جو ہے وہ زیادہ ہوگی، لیکن جو اس ایج کے بچے ہیں جن کی پنیں ابھی نکل رہی ہیں وہ بچے آپ کو تقریباً 7.5 8 کے درمیان وائٹ کا مل جائے گا، اور یلو کا بچہ جو ہے وہ تقریباً مل جائے گا آپ کو 6 6.5 کے درمیان میں مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بلو کا آپ کو 3500 کا بچہ مل جائے گا اس ایج میں، 3500 کا، اور اسی طرح گرے کا بچہ جو ہے وہ بھی اتنے کا ہی تقریباً مل جائے گا۔ تو آپ کو گرے پیرٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں گرے رنگ نیک کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہیں کہ گرے پیرٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور گرے پیرٹ کا بچہ اتنا جو ہے وہ پنوں کے اوپر آپ کو تقریباً 8 10 دن کا وہ مل جاتا ہے، تقریباً کوئی 22 سے 23,000 کے درمیان، اور راہ کا چکس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا تقریباً کوئی 6.5 7 کے درمیان۔ اس ایج کے بچے جن کی پنیں ابھی نکل رہی ہوں گی تو آپ یہ ریٹس بتانے کا آپ کو مطلب یہ ہے کہ جو میرے نئے بھائی ہیں جنہیں ابھی اتنا برڈز کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو کہیں ان کو زیادہ مطلب کوئی چونا نہ لگا لے، تو اس وجہ سے میں آپ دوستوں کو ریٹس بھی بتا رہا ہوں ان کے کہ کیا ریٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہاں اس سے آپ کو سستا ملے تو وہ بیٹر رہے گا آپ کے لیے، آپ فوراً سے لے لیں اس سے سستا اگر آپ کو ملتا ہے کہیں سے بھی۔
یہ بچے فرینڈ سیل کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے کمنٹس یہی آ رہے ہوتے ہیں بعد میں کہ یہ بچے سیل کے لیے ہیں، تو ہمیں بتائیں یہ سیل کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں کیا. تو یہ سیل کے لیے نہیں ہے، یہ میں نے خود اپنے بریڈنگ پرپز کے لیے رکھے ہیں. انہیں میں نے جو ہے سیلف کروں گا، سیلف کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ بریڈ لوں گا. نیکسٹ ایئر اگر چل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ فلی میچور ہو جاتا ہے. تو اس کے جو ہے وہ پہلے کلچ کے بھی بچے میں نے آپ دوستوں کو دکھائے تھے، ابھی وہ پورے سیلف ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے بعد آپ دوستوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں وہ کتنے دن تک جو ہے وہ سیلف ہو جائیں گے. کیونکہ بہت سارے دوست جو وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے را کا چکس یا اپنے رنگ نیک کے چکس کو ہینڈ فیڈ کرنا شروع کیا ہے، تو مجھے ابھی تک 2 ماہ ہو گئے ہیں وہ سیلف نہیں ہو رہا. تو آپ دوستوں کو میں بتا دوں کہ جب بھی آپ اس ایج کا بچہ آپ کے پاس آئے گا، وہ تقریباً 2.5 سے 3 ماہ لے گا سیلف ہونے میں، تو آپ نے اس سے پہلے پریشان نہیں ہونا کہ آپ اس سوچ میں پڑ جائیں 2 ماہ بعد یا 1.5 ماہ بعد کہ یار ابھی کھا کیوں نہیں رہا. کیونکہ مجھے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں، اور ایک دوست جو ہے وہ اس کا نام مجھے ابھی بھول گیا، وہ فون کر کے بار بار یہی پوچھتے ہیں کہ 2 ماہ ہو گئے میرے راہ کا چیز جو ہے وہ ابھی تک سیلف نہیں ہو رہا، میں کیا کروں. اور سیلف کرنے کا طریقہ بھی آپ دوستوں کو بتاؤں گا، لیکن اپنے ٹاپک کو پہلے میں کمپلیٹ کر لوں کہ اس ایج کا بچہ جو ہے وہ تقریباً آپ نے ہینڈ فیڈ کے لیے اٹھانا ہے. اگر آپ نے بریڈنگ پرپز کے لیے رکھا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس سے تھوڑا بڑا بھی ہو جائے بچہ تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے اس بچے کو ٹیم کرنا ہے رنگ نیک کے، راہ کے، گرے پیرٹ کے، تو آپ کوشش کریں کہ چھوٹا بچہ ہی آپ جو ہے وہ اٹھا لیں. اگر آپ اس سے بڑا بچہ جو ہے وہ لے کے ٹیم کریں گے تو پھر آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ بچہ کاٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، تو آپ دوستوں کو وہ کاٹیں گے بھی اور ٹیم اچھے سے نہیں ہوں گے. اگر آپ نے بریڈنگ پرپز کے لیے رکھنا ہے تو پھر اس کا کوئی ایشو نہیں، اس سے بڑا بھی تھوڑا بچہ ہو تو پھر بھی وہ چلے گا، کوئی اس میں مشکل نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے اسے جو ہے وہ ٹیم نہیں کرنا، اگر وہ کاٹے گا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ٹیم کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہی سلیکٹ کریں، چھوٹے بچے کو ہی لے آئیں، وہ آپ کو تھوڑا سستا بھی مل جائے گا. اور اس کے بعد آپ دوستوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہ سیلف ہونے کے بعد جو ہے وہ کتنی دیر تک جو ہے وہ اڈلٹ ہونے میں اس کے لگتی ہے. یہ تقریباً دوستوں ہو جاتا ہے اڈلٹ کوئی 1.5 سے 2.25 سال، 2 سال کی ایج میں یہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے پیر بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پیرنگ ان کی بن جائے ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ اسی سال امید تو یہی ہوتی ہے کہ اسی سال بریڈ کر جائیں. اگر اس سال کے لاسٹ میں اگر یہ پیر بناتے ہیں تو پھر تقریباً آپ کو 3 سال بھی ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے ان کی بریڈ لینے کے لیے. تو ابھی میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دیر تک مطلب جوڑے بناتے ہیں اپنے. جیسے ہی ان کا کوئی بھی پیر میرے پاس چلے گا پٹھوں کا تو آپ دوستوں کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کرتا رہوں گا، اور وقفے سے آپ دوستوں کے ساتھ ان کی اور جو ہے وہ مزے کی انفارمیشن بھی شیئر کرتا رہوں گا. اور یہ بچے کو آپ نے سیلف کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں. اس سے پہلے بچے جو میں نے رکھے ہوئے تھے ہینڈ فیڈ کے لیے وہ آپ دوستوں کو ابھی دکھاتا ہوں. دوستوں یہ ہیں وہ بچے جو میں نے ہینڈ فیڈ پہ اٹھائے ہوئے تھے، یہ میرے گھر کی بریڈ ہے ساری. یہ ابھی سیلف ہونے کے قریب ہے. سیلف کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا سا برتن لینا ہے. رنگ نیک راہ گرے پیرٹ کو اگر آپ سیلف کر رہے ہیں تو آپ نے کھلے برتن ایک لینا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ سورج مکھی اور جوی کا بیج اور تھوڑا چینا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بھنگ کے بیج جو ہیں ہونے چاہیے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹا دانہ ہی یہ کھاتے ہیں، بریک دانے کو انہیں کھانے کی عادت نہیں ہوتی. کیونکہ یہ بڑے برتن کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں بیٹھ کے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ برتن میں نے فی الحال ویسے ہی لگایا ہوا ہے کہ جہاں پہ مرضی بیٹھ کے وہ کھائیں. اور ساتھ ہی ایک کناری رکھی ہوئی ہے، اس میں جو ڈال دانہ ڈالتا ہوں. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے جو ہوں اس ایج میں ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے ان کو دال دانہ جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. دانہ بھگو کے مختلف قسم کی دالیں جو ہے وہ بھگو کے وہ میں نے آپ دوستوں کو بتائی ہیں. اگر آپ میرے نیو ویورز ہیں تو پھر آپ دوستوں کو میں بتا دوں کہ آپ نے جو ہے وہ گندم کو لے لینا ہے، تھوڑی گندم، تھوڑے چنے، لوبیا اور اسی طرح سبز مونگ کی دال جو ہے وہ لے کے آپ نے رات کو بھگو دینی ہے، اور صبح اپنے برڈز کو
جو اس ایج میں آ جائیں ان کے آگے وہ آپ نے رکھنی ہے، انشاءاللہ وہ کھانا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر وہاں پہ آپ کو اویل اس موسم میں ہو، بھٹا بھٹا چھلی جسے پنجابی میں چھلی بھی کہتے ہیں، وہ مل جائے تو وہ بھی آپ انہیں جو ہے سرو کریں، اس سے بھی جو ہے بچے بہت ہی جلد سیلف ہو جاتے ہیں۔ اس کے آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں، میرے پاس اور بھی وائٹ رنگ نیک کے چکس تھے جس کی ویڈیو میں نے پہلے بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور آپ دوستوں نے بہت زیادہ پسند کی تھی۔ یہ ہے فرینڈز وائٹ رنگ نیک کے چکس جو آپ دوستوں کو ان کی پہلے بھی ویڈیو بنا کے میں نے شیئر کی ہیں اور آپ دوستوں نے بہت ہی زیادہ اسے پسند بھی کیا ہے۔ یہ ابھی جو آپ کو چھوٹے بچے دکھائے ہیں وائٹ رنگ نیک کے، یہ ان سے پہلے کلچ کے ہیں جس دوست سے میں لے کے آیا ہوں۔ ایک ہی گھر کی میں نے بریڈ ابھی لی ہے، انشاءاللہ اور زیادہ انہیں بڑھاؤں گا۔ ان کو میں نے کھلے کیج میں چھوڑ دیا ہے، ان کو اب میں فیڈ نہیں دیتا ہوں، یہ خود ہی جو ہے دانہ کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سافٹ فوڈ اور پانی کا کھلا برتن ایک لگایا ہوا ہے، یہ بڑے آرام سے کھانا پینا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ انہیں سیلف کرنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی دوستوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب یہ سیلف ہو گئے ہیں۔ تو ایک دن میں آیا، میں ان کے آگے دانہ رکھ دیتا تھا تو میں نے دیکھا دانے کے اندر تو کافی انہوں نے سورج مکھی کے بیج جو ہے وہ کھائے ہوئے تھے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ابھی سیلف ہو گیا، ابھی انہیں فیڈ جو ہے وہ نہیں کرانی چاہیے۔ تو اس کے بعد سے میں نے انہیں فیڈ نہیں کروائی، اور یہ کھلے برتن میں چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی آپ نے رنگ نیک کے بچوں کو سیلف ہونے کے بعد چھوڑنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ سٹک جو ہے وہ تھوڑی اونچی لگائیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 فٹ کے وائر پہ میں نے جو ہے وہ سٹک لگائی ہے۔ اس کا آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ برڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹیلز کو خراب نہیں کریں گے۔ اس میں یہ بہت زیادہ ایشو آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ٹیلز کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بہت ہی برے لگتے ہیں پھر۔ تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کے رنگ نیک جو ہے وہ اس فیز میں آ جائیں تو آپ نے سٹک جو ہے وہ موٹی لگائیں تاکہ اس کے اوپر ان کی گرپ بھی بنی رہے اور آرام کے ساتھ یہ بیٹھ بھی جائیں۔ اور سٹک اونچی لگانے کا آپ کو میں نے فائدہ بتا ہی دیا ہے کہ کیا اس کے فائدے آپ کو ملیں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں ایسے ہی مزے کی انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیوز۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔